یہ آپ اللہ کے خلیل ہیں. جی اصل میں کہا کرتا ہوں جی، میں ہر جگہ جی کہتا پھروں جی کسی کوئی بھی شخصیت ہو جی میری بڑی یاری ہے، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مزہ تب ہے وہ کسی دن کسی انٹرویو میں کہہ دیں بھائی ساڈی وہ دن بڑی یاری ہے، میرا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور حضرت ابراہیم بھی وہ ہیں کہ آپ نہیں کہہ رہے میں اللہ کا خلیل ہوں، بلکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم خلیل ہے، وہ دوست ہیں ہمارے، وہ ہمارے دوست ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. تو لکھا ہے جی امام غزالی نے احیاء العلوم میں کہ جب وصال کا وقت آیا اور ملک الموت حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوچھا اے ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ ملنے کے لیے آیا کہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی تھی وہ تو ہو گئی، اور ایک اور مقصد بھی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت آپ کی روح بھی قبض کرنی ہے. تو حضرت اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا ہوں بھی کہ ہم نے یہ موضوع بند ہی کر دی ہے حضرت جی، کہ کتنا تکلیف دہ کام ہے حضرت جی جان دینا. حضرت جی ہم نے یہ موضوع شٹ کر دی ہے حضرت. اللہ کتابوں میں باقاعدہ باپ بندے کھڑے ہیں اس پہ حضرت کہ کتنا تکلیف دہ کام ہے حضرت جی جان دینا. بس وہ ایسی دلیری کہ بس عجیب، اللہ بڑے بڑے ڈرتے. میں چلو کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے، میں نے کوئی زیادہ نہیں، موضوع کھل گیا ہے، اللہ میرا ارادہ نہیں تھا یہاں نکل آ گیا. میں کہتا ہوں حضرت جی میاں محمد بخش جیسا بندہ بھی جو اپنے جنازے پہ قید لگا رہے ہیں، بھائی ہر بندہ نا منہ چوک کے میرا جنازہ پڑھاؤں گا، کلو جی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بندہ آگے آئے جس کی آنکھوں نے آج تک کبھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھا ہے. کیا تقویٰ ہوگا بندے کا، اپنا قید لگائی. لیکن وہ بھی ڈر کے کیا کہہ رہے ہیں، سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جو ہے کسی کو فکر کے توڑ چڑھ جائے. اب تو ہماری دعاؤں میں بھی یہ دعا نہیں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، کہیں ایمان نہ چھن جائے، کہیں حضرت ایمان سلب نہ ہو جائے. ہے کسی کوئی، میں نے تو، اور یہاں کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار ہوں کہ ہم نے یہ موضوع کلوز کر دی ہے. بھائی باتیں تھیں تو بڑے بڑے اس بات پہ روتے رہے نا آ کے، بڑا اوکھا کام ہے جی جان دینا. اس نے حضرت مالک بن دینار سے ایک بار سوال کیا حضرت کیسے جان نکلتی ہے؟ حضرت کے پاس کچھ چادر تھی اور ساتھ کیکر کا درخت تھا. حضرت نے اپنی چادر اس کیکر کے درخت پہ پھینکی، اس کے جو کانٹے تھے وہ پیوست ہو گئے. حضرت وہ کپڑے آپ نے کھینچا تو وہ لکھا ہے کہ حضرت جی وہ چیتھڑے اڑ گئے چادر کے. فرمایا اس طرح نکلتی ہے حضرت. اتنا اوکھا ہے تو ظاہر ہے جی جان. قرآن نے باقاعدہ، ہمارا تو حوصلہ نہیں پڑتا حضرت کبھی آپ کو کتاب خریدیں اور پڑھ کے دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جانے کا وقت آیا تو کیا کیفیت تھی آپ کی حضرت، محبوب ہیں اللہ کے حضرت. تو وہ آپ نے کہا اے ملک الموت جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. ظاہر جان نکل رہی تھی، جا کے عرض کرنا دوست کو تکلیف نہیں دیتا. ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میں آپ کی خلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور وہ آگے سے عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت اب جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو یہ بھی کہہ دے، اگر یہ قاعدہ ہے نا کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. ہم نے کیا بندگی کا مزہ چکھا. فرمایا جا کے کیا ہے میری خلیل کو کہ قاعدہ یہ کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. جناب ملک الموت واپس آ کے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں میرے خلیل سے کہہ کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نکال لوں اور لے چل مجھے میرے رب کی بارگاہ میں. تو یہ عاشقوں کا اپنا ایک جہاں ہے. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ باری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. اس لیے حضرت جی خوب کوشش فرمائیں کہ
ہمیں یہ والا درود مل جائے گا. اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے جی ڈھونڈن والے ہیں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی. جو کوشش کرے گا ضرور ملے گا. شرط کوشش ہے. جس نے کوشش کی اس پہ یہ کرم ہوا. وہ جس کو یہ درود مل گیا اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ یہ آپ کو حضرت سیالکوٹ میں بیٹھے بیٹھے مدینہ پاک لے جائے گا. یہ آپ کو سیالکوٹ میں بیٹھے بیٹھے مدینہ لے. لیکن شرط محنت ہے. تو وہ حضرت علی پاک جی فقر تھا, وہ نہیں آیا اس طرف, وہ ادھر گیا. اس نے جا کے وہ ہاتھ پھیلایا. وہ جتنے کافر تھے نا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, جتنے بیٹھے تھے, ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا وہ بندہ نظر آ رہا ہے حضرت مولا مشکل کشا کی طرف. انہوں نے کہا ہاں. پھر میں ان سے مانگ جا کے بڑا دیتے ہیں. ان کو یہ تھا یہ مانگے گا حضرت علی دے نہیں سکیں گے اور ہم آپ کی دل لگاری کریں گے. علی کیا ملا؟ محمد علیہ السلام کے دین پہ آ کے ان کا کلمہ پڑھ کے. تو فقیر کو بھی کچھ نہیں دے سکتا. لکھا جی وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت مولا کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا. آپ نے نہیں فرمایا کیا دوں, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. لکھا جی آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا ادھر نہیں کھولنا ہاتھ, یہ جنہوں نے بھیجا نا انہیں کے سامنے کھول جا کے. وہ چل پڑا اور کافر آپس میں مذاق کر رہے ہیں. اللہ پھونک مارنا کی ہوں ہے بھائی, تیریاں پھونکا نہ دیکھا کھنی ہوں ساڑھے وڈے ہندی نال ہو جاتا. جیسے آج کل ایک ایٹم برآمد ہوئی ہے نا, وہ جیل میں بھی ہے حضرت, اس کو بھی بڑی تکلیف ہے حضرت. وہ اس کی اپنی سلطنت ہے حضرت. وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے جی میں بابے مکا جڑے. تو کتنے مکائے نے, آ میں تینوں لے چلا لاہور, آ میں تجھے پاک پتن لے, تے تو 10 بار بھی جم کے آ تے تو بابے کی تو مکانے نے. بھائی جن کو اللہ بنائے جیلم کی کوئی چول ان کو مکا سکتی ہے حضرت. بھائی ان کو عزت اللہ نے دی ہے. تو کون ہوتا ہے تو 10 بار دوبارہ اپنی امی پاک میں کہہ جمے سے. یہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تیری اپنی سلطنت چوپٹ راجا اینڈ انا راجا دے سامنے کانے بیٹھے تھے سارے. کمرے میں نے بابے مکا بھائی میرے ساتھ, تجھے پہلے لاہور لے کے چلوں, تجھے دکھاؤں وہ داتا صاحب بیٹھے ہوئے, تو کتوں مکا جڑے, پھر تجھے پاک پتن لے کے جاؤں, پھر میں تجھے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں لے کے جاؤں, تجھے گولڑا شریف لے کے جاؤں, تجھے کھڑی شریف لے کے جاؤں, تجھے میں جناب کراچی لے کے جاؤں, حضرت عبداللہ شاہ غازی آپ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں, پھر تجھے کلندر صاحب کے پاس لاؤں, پھر شاہ عبد اللطیف بٹائی لے کے جاؤں, پھر تجھے سچل سرمست لے کے جاؤں. تو ایویں کمرے میں بیٹھ کے لگا میں مکا جڑے نے, میں مکا جڑے نے. ہر نہیں مکڑے تیرے کو, نہیں مکڑے تو مک جانا ہے. تیری قبر بننی ہے جس پہ کبھی کسی نے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جانا ہے. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے سید علی بن عثمان حجویری کے مزار پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے سورہ یاسین پڑھتا ہی رہنا. تو مک جانا میاں, تیری قبر پہ بھی کسی نے نہیں, کسی نے پوچھنا بھی نہیں کہ وہ ایک جلب پیدا ہوئی تھی, وہ کتنے مار کھپ گئی وہ جلب حضرت. لیکن ہمارے بچے آج بھی ہمیں پوچھتے ہیں اور ہمارے بچوں کے بچے بھی ہمیں پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے سید علی بن عثمان حجویری, اور رات کو 2 بجے بھی آؤ تو رونق لگی ہے, یہ کون ہے. ہمارے بچے پوچھتے ہیں, میرا سسرال ہے, میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں ابو جی یہ کون ہے. سارا شہر سو گیا, ہر جگہ اندھیرا ہو گیا, 2:30 بجے ہیں, 3 ایسے لگ رہا ہے نور اتر رہا ہے آسمان سے. تو ایویں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھونک رہا ہے میں بابے مکاشڑے, میں بابے مکاشڑے. تو کون ہوتا مکانے والا؟ ہوئے بڑیاں نے یہ اللہ نے عزتیں دی ہیں ان کو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو اللہ عزت دے حضرت کو چھین سکتا ہے, یہ اللہ نے عزت دی ہے ان کو. وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے لگا میں مکاشڑے, میں مکاشڑے. یہ دیکھ ہمارے حضرت سید امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ, یہ دیکھ میرے قیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی, حضرت بابا ملک شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی, یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے لگا میں مکاشڑے, میں مکاشڑے. تو نہیں, تو مک جانا ہے, تو مک جانا ہے. تیری قبر پہ کبھی کسی نے نہیں پوچھنا ہے حضرت. لیکن ادھر دیکھ آج بھی رونق لگی ہے حضرت. آج بس میں حضرت جی جمعے میں بھی میں نے عرض کی ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے کہ حضرت ہم ان کی تعلیمات بھول گئے ہیں. یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. اب دیسی کی ہو حضرت جی دیگ پکاؤ تو وچ حضرت جی چھوٹے دی جگہ ہرن دا گوشت پاؤ. داتا صاحب کی خوشی اسی بات میں ہے کہ 7-5 نمازیں بھی پڑھ کے آؤ. کوئی خالی دیگ لے جائے تو وہ تو ان کو تکلیف دے گی. بھائی میں یہ پیغام لے کے آیا تھا کہ دیگ لے کے آنا, میں تو یہ پیغام لے کے آیا تھا 5 نمازیں فرض ہے, ایک بھی نہیں چھڑنی ہے.
آپ جتنا مرضی حضرت جی مہنگا ریشم کا وہ تیار کروائیں حضرت مزار پہ ڈالنے کے لیے وہ کپڑا چادر میں کہتا ہوں ریشم کی، اس میں سونے کے تار ڈلوا لیں، لیکن اگر آپ 7-5 نمازیں لے کے ان کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، آپ کا وہ غلاف ان کو کوئی خوشی نہیں دے گا، ان کی خوشی 5 نمازوں میں ہے۔ یہ ہے دیگیں بھی چڑھ رہی ہیں لیکن 5 نمازوں کے بغیر، جناب وہ غلاف بھی چڑھ رہے ہیں لیکن 5 نمازوں کے، ان کی خوشی یہ ہے کہ 5 نمازاں پڑھ۔ میں یہ پرسوں حضرت رات کو لاہور تھا، اللہ کی قسم ہے میری عشاء رہتی تھی، میں نے ابھی آ کے عشاء کی نماز اندر پڑھی ہے، میرا نک دل کیتا کہ میں جا کے اتنے شاہ پڑھا، پھر شرم آئے کیڑا منہ لے کے جانا، کیا کہے گا، کیا اتنی سر تے تھان پگ دا بنیا دا، جنہوں نے پوچھ لیا کیا جواب دے گا، کیا کام کیا تم، اگر انہوں نے کہہ لیا ہوئے اندر نہیں ویکھیا اپنا، سوکھا کام ہے جانا حضرت۔ دیکھا جائے میں حضرت اس دن، چلو میں نام نہیں لوں گا، انہوں کہنے لگے جی تاج پوشی کری، بھائی اگر کسی نے کروائی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، میں نہیں کہوں گا جنہیں کروائی اس نے برا، میں نے کہا جی میں نے کیا کیا جو آپ مجھے تاج ڈالنے لگے، کو میرا ایک کام بھی تو بتائے، نہیں جی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، میں اللہ دے بندے اہم جی تے میں بہ کے آیا، میں اے سی لگا دا ہے، چھوٹے گوشت میں روٹی کھا دی، میں کہڑی محنت کر رہے ہیں، اور دسو کام میں کیتا ہے، نہیں حضرت وہ ہم نے جو ہے نا، میں نے جی میں نہیں، مجھے تو مجھ کچھ نہیں ایسا نظر آ رہا کہ میں نے کیا ہے کہ تاج ڈالا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تم دنیا داروں کے ساتھ سے اپنے سر پہ تاج ڈلوا لوں، میں نے چتر مارنے انہوں نے پڑ گیا، ہاں کوئی بزرگ لے کے آؤ حضرت، وہ اپنی جوتی میرے سر پہ رکھ دے، وہ میرے لیے بہت کچھ ہے، آپ سے میں کیوں سر پہ تاج رکھوں، کون ہو آپ کہ آپ ایک عالم کے سر پہ تاج ڈال رہے ہو، سارے دنیا دار کٹے ہوئے ہو جا کے، میں نے چتر پوانے جی حضرت جی، وہ کام بھی تو نا حضرت کام، اس لیے حضرت جی کرنے کو بڑی باتیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں نا دل کے پپولے جال اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے،